تیاری کریں، اس بات کی توقع رکھیں کہ خدا آپ سے بات کرنے والا ہے۔ آپ اپنے گھر میں کلام مقدس کی تلاوت کرتے ہیں، اس صورت بھی امید رکھیں کہ خدا آپ سے اپنی مرضی کا بیان کرنے والا ہے۔ خدا آپ کو اپنے کلام سے بھرنے والا ہے۔ خدا کا بندہ یرمیہ خدا کے کلام کے لیے کہتا ہے، تیرا کلام مجھے ملا اور میں نے اسے نوش کیا، اور ساتھ ہی بڑا خوبصورت بیان کہتا ہے، تیری باتیں میرے لیے خوشی اور خرمی ہے۔ اس لیے ہمیشہ خدا کے کلام کو اپنے لیے خوشی سے قبول کرے۔ آئیے کلام خدا سے پیدائش 22واں باب پہلی 2 آیات اور پھر اس کے بعد 12ویں آیت کی تلاوت کریں گے۔ ان باتوں کے بعد یوں ہوا کہ خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اس نے کہا میں حاضر ہوں۔ تب اس نے کہا کہ تو اپنے بیٹے اسحاق کو جو تیرا اکلوتا ہے اور جسے تو پیار کرتا ہے ساتھ لے کر موریہ کے ملک میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ پر جو میں تجھے بتاؤں سوگتی قربانی کے طور پر چڑھا۔ 12ویں آیت میں لکھا ہے، پھر اس نے کہا کہ تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ ان سے کچھ کر، کیونکہ میں اب جان گیا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، اس لیے کہ تو نے اپنے بیٹے کو بھی جو تیرا اکلوتا ہے مجھ سے دریغ نہ کیا۔ آمین۔ آج ہم مضمون کے طور پر سامنے رکھیں گے، میں اب جان گیا۔ خدا ابراہیم کے لیے آخر کار کہتا ہے، میں اب جان گیا۔ یہ وہ ابراہیم ہے جس کے لیے ہم نے پہلی آیت سے دیکھا، خدا ابراہیم کو آزماتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ کسے آزماتا ہے؟ وہ جتنے یہ وہ ابراہیم ہے جتنے پہلے ہی بے شمار قربانیاں دے رکھی۔ خدا کے لیے گھر، ناطے دار، رشتہ دار، اپنا علاقہ سب کچھ چھوڑا، جائیداد چھوڑی، رشتے ناطے، ان سب کچھ میں در حقیقت نیک نیتی سے جاننے کی کوشش کریں تو ابراہیم کچھ اچھے کی امید نہیں کرتا ہے۔ صرف کہا گیا میرے پیچھے ہو لے، سب کچھ چھوڑ۔ یہاں جو کچھ چھوڑا ان سے بڑھ کر جب وہ پہنچا تو سارا اس کی بیوی 2 بار
اغوا ہو گئی تھی، چھن گئی تھی، لیکن خدا نے اپنی بندی کی مکمل حفاظت کی، کیونکہ ابراہیم بڑبڑایا نہیں۔ یاد رکھیے گا اس بات کو، کنواں کھودا تو وہ وہاں کے اور لوگوں نے چھین لیا، قابض ہو گئے۔ لوط جسے ابراہیم بڑا پیار کرتا ہے، بیٹوں کی طرح اپنے ساتھ لایا، ساتھ رکھا، الگ ہو گیا، چھوڑ گیا۔ یہاں ان آزمائشوں کے بعد ایک نئی آزمائش، کیسی آزمائش؟ خدا نے آزمایا تو ابراہیم کیا کہتا ہے؟ ہم نے پڑھا، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ وہ بڑبڑاتا نہیں، وہ کہتا ہے میں حاضر ہوں۔ جب خدا سے کہا میں حاضر ہوں تو کیا کرے؟ حل پر ہاتھ رکھ کے کتنے دیکھتا ہے؟ پیچھے نہیں، اور وہ آگے دیکھتا ہے۔ جب موسیٰ نے خدا سے کہا تیرا نام کیا ہے تو خدا نے کہا، یاد کرے کیا کہا؟ میں ابراہیم کا خدا ہوں۔ یہ وہ ابراہیم ہے جو کہتا ہے میں حاضر ہوں، اور ان کے حاضر ہونے میں آزمائش کا تعین کرے اور دیکھے، بلکہ اتحاد جو تیرا اکلوتا ہے، ہاللویا، جسے تو پیار کرتا ہے۔ ایک اور ابراہیم کی بڑی مضبوط بات، اطرافی طور پر یعنی دماغی طور پر وہ بڑا مضبوط اعصاب کا مالک ہے۔ 3 دن کا سفر، بیٹا تھا، سوگتی قربانی کی بہت ساری اشیاء تھا، لیکن پیچھے نہیں ہٹتا۔ حاضر ہوں کہنے والا اس کی طرف لگائے ہوئے اس کے حضور بڑھتا جاتا ہے۔ کب پکارا خدا؟ ابراہیم کی تذرا میں خدا نے اس وقت پکارا جب ابراہیم اپنے بیٹے کے گلے پر چھری پھیرتا ہے۔ جب وہ اسحاق پہ چھری چلانے لگا، خدا نے کہا میں اب جان گیا۔ ایسے نہیں کہہ دیا، اصیہ جلدی جلدی کہنے آتے بات بھائی مانول مان لے۔ ہم کہتے ہیں کہ ایک بڑی شاندار کلیسیا ہو اور میں پرستش کرنے والا ہو جاؤں۔ معافی چاہنا پائے انڈر بھی لڑتے ہو، آپ کی میری لیٹ ہو جائے گی دنیا کی بات۔ کب خدا نے اسے کہا؟ جب عظیم بڑی بڑی قربانیاں دی ہیں، اور تب جا کر خدا نے کہا ہے میں اب جان گیا۔ ذرا پیچھے عرصہ تو دیکھے نا، لمبا عرصہ ہے، لمبی کشت ہے، بڑے بڑے دکھ ہیں، مصیبتیں ہیں، بلکہ مصیبتوں کے پہاڑ نظر آتے ہیں۔
آج ہم شاید دیگر باتوں کے حامل نظر آتے ہیں، لیکن ابراہیم نے کہا میں نے آپ کو کچھ باتیں کی، میں بھی جاتا ہوں، لیکن ایسا شاید کلیسیوں میں پایا جاتا ہے، معاشرتی زندگی میں ہم بڑا عہدہ چاہتے ہیں، ہم بڑی بات چاہتے ہیں، لیکن ابراہیم نے کیا کہا؟ کیا کہا ابراہیم نے؟ ابراہیم کہتا ہے میں حاضر ہوں، تو خدا کہتا ہے اب میں جان گیا۔ ہاللیلویا۔ آج ہم نہ کر کے بھی کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ خدا تو جانتا ہے اور میرے لیے آ والی مشکلیں بڑیاں نے، یہ تو میں کی کرا، میں کام کرا کہ میں تیرا کام کرا۔ کتنی بڑی بڑی باتیں ہیں جو ہرڈلز ہیں، جو مشکلات ہم اپنے سامنے رکھے ہوئے ہیں، لیکن چاہتے یہ ہیں کہ خدا کہے میں اب تجھے جان گیا ہوں، اور یہ تو کیا کر جو ابراہیم کہتا ہے وہ کرنے کے لیے تیار ہونا ضروری ہے۔ کچھ باتیں ہدیہ، دیا کی عبادت گزاری، دیگر باتیں پیسہ ریکارڈنگ تو نہیں ہے، کچھ کہہ دو خیر نہیں، کٹ کر لے لو، میں بھی چاہتا ہوں اچھا نہیں لگا۔ کتنے بجے عبادت ہوتی ہے؟ دلیری سے جو کہے گا سمجھوں گا خدا کا بندہ ہے۔ کتنے بجے آئے؟ عبادت گزاری کب تیاری شروع کی ہے؟ مشکل ہی بڑی ہے، کیا کرے بندہ؟ اے بھی کم نال والے گھر والے بھی میں لیٹ آئے بیٹھے ہیں، نہیں آنا چاہیے ایسے۔ کہاں ہے؟ کہتے ہیں میں حاضر ہوں، برکت ہے، لیکن برکت کے لیے تیاری کب کرنا شروع کی جاتی ہے؟ میں بڑا سادہ ہوں، مجھے یاد آیا ان دنوں جب سے جڑا والا واقعہ ہو گیا نا، یہ فادری صاحب جانتے ہیں، میں کوئی ایسا بندہ نہیں تھا، میں پیچھے کھڑا ہونے والا کہ کوئی بات نہیں ہے، باقی بھائی ہیں ان کا کام ہے وہ کر لیں گے، لیکن اب میں نے پہچان کے لیے کراس پہننا شروع کیا۔ بابا رات ڈھابا آیا تو مجھے یاد آیا وہ میرا کراس پہ کھا لکھا ہے، واپس چلا گیا۔ پھر میں نے اپنی بیوی کو کہا اچھا میرا بڑا تشریح کرے، اگر آپ پرتک نہیں کریں گے تو کہتے کہیں گے میں حاضر ہوں، اس باغیچہ میں کیسے دلیری سے ہاتھ بڑھا سکتے ہیں؟ ہدیہ جان دودھ والا ہے، پرچون والا ہے، کپڑوں والا ہے، میں تو کہنا نال میک اپ والا بھی ہے۔ میں نے کئیوں کو دیکھا ہے مہینے کے مہینے پیسے دے دے، ہدیہ دھیریہ کی کریے دے دے۔ میں حاضر ہوں میں ایسا نہیں ہے، دیگر بہت ساری باتیں شامل ہیں۔ جب کہہ رہے پادری صاحب آ جائے بوتلی میں آ دے بھائی شکر من پتا بھائی آج آپ کا خدا کے سامنے یہ کہنا میں حاضر ہوں صرف لفظی نہیں ہونا چاہیے۔ اگلے اتوار آئیں تو 9 بجے سے پہلے آ کر خدا کے دور چکے، پھر خدا کی تعریف اور تمجید ہے۔ میں امید کرتا ہوں آپ ایسا کریں گے۔ وہ بتاتے ہیں خدا کہتا ہے میں اب جان گیا ہوں۔ اب سال بتاؤں کہ ابراہیم کو 40 سال بعد مقام ملا ہے۔ کتنے سال بعد؟ کہ اپنے آپ بادل گھنٹے میں کریے کنا کا ٹائم اسی اپنے لیے تے کنا کا خدا لے کر لیا۔ داخل لوگو پھر 40 سال بعد خدا یہ کہتا ہے میں اب جان گیا ہوں۔ تو یاد رکھے اسحاق ابراہیم کا اکلوتا بیٹا، کلی کلی اولاد ہے۔
بڑے سالوں بعد ملا ہے، بڑھاپے میں مل گیا، ان سے آگے وعدے۔ اب جس کا کوئی نعم البدن نہیں ہے، جس کا کوئی متبادل نہیں ہے، لیکن آج ساڑھے کو بڑے متبادل اگے میں کنیا کے برداشت چڑھئے، آج ہم وہ دیتے ہیں جس کا کوئی متبادل موجود ہے۔ جیڑا کام میں آپ گھنٹے سے کیتا ہے، یہ تو پہلے گھنٹے سے بھی ہو سکتا ہے، تے بعد والے گھنٹے سے بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کے بعد تو صرف ایک ہے، اور وہ بھی خدا نے مانگ لیا ہے۔ اور یہ نہیں کہا گرجے دے دے ہم پادری بناویں گے، قربان کر دے۔ خدا نے وہ مانگ لیا ہے جو اس کے بڑھاپے کے اولاد اور اس کے لیے اکلوتا ہے۔ ابراہیم ان سے بڑا پیار کرتا ہے، لیکن ایک بات میرے اور آپ کے لیے ابراہیم کہ اس رویے سے برکت کے لیے ہے، اسحاق بچا کر یہ مقام نہیں ملے گا، اسحاق بچا کر یہ مقام نہیں ملے گا۔ ذرا غور کریں، آپ کا اسحاق کون ہے؟ جسے آپ پیار کرتے ہیں، جو آپ کے لیے معنی رکھتا ہے، جو آپ کے لیے قیمتی ہے، جسے آپ اپنے لیے اس طور پر جانتے ہیں کہ ہم خدا کے گھر میں بھی لیٹ آتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کوئی خود ہی اپنا اسحاق ہو، اپنی محنت رہنے والا ہو، انا ہے، لیکن کلام تو کہتا ہے خودی کا انکار کر، تو کیا کوئی کرے ایسا شخص اپنے اس اسحاق کو خدا کے سامنے قربان کرے؟ اتوار کے دن بہت سارے چرچ نہیں آتے ہیں، میں نے ویڈیوز میں دیکھا ہوا ہے، یہاں بڑی تعداد میں بھی لوگ بیٹھے ہوئے نظر آتے ہیں، کہاں ہے؟ جبکہ مسیحی ہے، ایماندار ہے، رشتہ دار اتوار کے دن گھر آ جاتے ہیں، بندہ کہتا چل رہے دینے پادری صاحب کو کہہ رہا نے معافی آئی تھی، آرام پورا ہفتہ کام کیے، ایک کی تے چھٹی لبی ہے، ہم صبح دے ٹائم سوئیے بھی نہ۔ اور رویے، ہماری نوکریاں ذرا پہچانے، یہ باتیں نہیں ہو سکتی ہیں، لیکن کوئی تو ہے جو آپ کا اسحاق ہے۔ ذرا غور کرے، اسحاق کو قربان کرے، مطلب مذبح پر لائے، جو مجھ سے بڑھ کر ہے، جسے خدا سے بڑھ کر میں اور آپ پیار کرتے ہیں، وہی تو اسحاق ہے۔ جسے ہم کھونا نہیں چاہتے ہیں، وہی تو اسحاق ہے۔ لیکن خدا کے کہنے پر ابراہیم نے کہا، میں کیا کہتے ہیں؟ میں حاضر ہوں۔ ذرا برہمیوں کا خط کھولیے، 12ویں باب کی پہلی آیت پڑھ دیجیے۔ اب میرے اور آپ کے لیے کیسے حالات ہیں اور ہم نے کس طرح سے اپنے خدا کے سامنے جھکنا اور اپنے آپ کو پیش کرنا ہے۔ جی، بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل، بس جب کہ گواہوں کا ایسا بڑا بادل پیچھے دیکھے تو بڑی بڑی آزمائشیں، اور ان میں خدا کی قدرت کا کام ہے، خدا کے لوگوں کے ایمان کی بات ہے۔ اب بڑھ کر جی، ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہے، تو آؤ ہم بھی ہر ایک بوجھ اور اس گناہ کو جو ہمیں آسانی سے الجھا لیتا ہے دور کر کے اس دوڑ میں صبر سے دوڑے جو ہمیں درپیش ہے۔ اس دوڑ کو دوڑنے کے لیے جس میں آسانی سے الجھائے جا سکتے ہیں، تو آپ بھی ہم بھی ہر
गुनाह को जो हमें आसानी से उलझा लेता है दूर कब करेंगे ऐसे साथ को जिसमें उलझ कर हम खुदा से दूर चले जाते हैं। सबर के दौर जो दौर हमें दरपेश है, लूत बड़ा गवाह है। बदी के घर में बदी से किनारा करने वाला, तो क्या करें हम? आओ हर एक बोझ को और गुनाह जो आसानी से उलझा लेता है क्या करें? कैसे गुनाह आसानी से उलझा लेता है? सिर्फ एक मिसाल नाला कहता है कोड़ी मार करता है, अपनी गलत ना देता है। कभी तो यह भी बंदा कहता है पागल की कह रहे हैं, उलझा जाते हैं। ऐसे रखनों में ना गिरे, ऐसी आजमाइशों में ना बनते जिनसे खुदा से दूर चले जाते हैं। और कौन गिरता है? जो अंदर से मजबूत नहीं होता है। कलाम कहता है ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को, जिसने उस खुशी के लिए जो उसकी नजरों के सामने थी शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा है। ऐसे ही तख्त पर बैठ गया। क्या किया है? दुख रहा है मौत का। अभी तो चौथी आयत में लिखा हुआ है, गौर कीजिएगा, तुम ने गुनाह से लड़ने में अब तक ऐसा मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो। किया ऐसा मुकाबला? कब इब्लीस के सामने डट गए हो और मरने के लिए भी तैयार हो गए हो। अभी तो ऐसी आजमाइश आई नहीं, जड़ा वाला वाक्य हुए, चीखें निकल गई हैं हम ईमानदारों की। जहां नुकसान और हम ईमान पर कायम ना रहेंगे, रवैये नहीं होने चाहिए। यही इन्हीं बातों का अब्राहम ने इनकार किया। जब हमने ऐसा गुनाह का मुकाबला नहीं किया जिसमें खून बहा हो, तो कैसे खुदा कहे आए मेरे प्यारे बेटे, आए मेरी प्यारी बेटी, अब मैं जान गया। इसके लिए जरूर है कि हम याद करें। मुकाशवा का बयान है, उन दुखों से मत डर जो तुझे सहना है, फिर बाद में बरकत की राह है। जान देने तक वफादार रहे तो जिंदगी का क्या गुनाह का ऐसा मुकाबला किया जिसमें खून बहा? अगर चाहते हैं खुदा कहे अब मैं जान गया हूं, तो जीते जी इस जिंदगी में मसीह के लिए जीना शुरू करें। बुजुर्ग साधु सुंदर सिंह ने कहा, मसीह के लिए मरना आसान लेकिन जीना। कलाम फरमाते हैं जो आदमियों के सामने मेरा इनकार करेगा मैं उसका इकरार करने वालों के लिए तो बरकत की राहें। रोमियो के 8वें बाब में लिखा है 35वीं 36 आयत में, कौन हमको मसीह की मोहब्बत से मुसीबत, तंगी,
عزیزو جب کوئی پوشیدہ حالت میں گناہ کرتا ہے تو کون ہمارے سر پر بندوق رکھے ہوئے ہوتا ہے؟ بیاہ شادی کرتے ہیں بڑے لمبے لمبے گانے لاتے ہیں. ساڈے محلے چ کئی لوگ لاتے ہیں میرے کو سنے نہیں جاتے. بندوق تے نہیں نہ رکھی چوری چوری خدا دی حضوری چ بھی اپنے من دا کام کری جاندے ہیں. بندوق تے نہیں نہ رکھی. کہاں الجھے ہوئے جو اپنی خواہش اور لذت کے لیے گناہ کریں؟ ان کو اس آیت سے کیا مطلب ہے؟ کچھ مطلب نہیں. وہ تو خانچوں میں جدا ہو گئے ہیں خدا سے. چھوٹی چھوٹی باتوں میں وفادار ہونا سیکھیں. خدا کے ساتھ وفادار رہے تو پھر خدا کے کام دیکھیں. اگر پیدائش 22ویں باب کی 16ویں آیت سے یاد کریں تو خدا نے کہا چونکہ تو نے یہ کام کیا اس لیے میں نے بھی اپنی ذات کی قسم کھائی ہے کہ میں تجھے برکت دوں گا. برکتیں تیری نسل سے قوم میں برکت پائے گی. آمین. غلطیوں میں دیکھا ہے مسیح کے آنے کا, اور وہ بھی تو ابراہیم کے ساتھ کی جو وعدوں میں تھے. کیا آج خدا نے آپ کو جان لیا؟ سوال کرے خود سے, کیا خدا نے آپ کو جان لیا؟ یا آج آپ نے جان لیا آپ کا ذات کون ہے؟ اپنا ذات خدا کے مذہب رکھتا ہے. لکڑیوں کو پر باندھ کر رکھ دے, گناہ کا انکار کرنا شروع کرے, پھر خدا کہے گا میں نے تجھے جان دیا ہے. خدا ہم کو